بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے انشاءاللہ تمام طالب علم و طالبات خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کا مزید ترقی عطا فرمائے. آج کا ہمارا سبق ہے مراتب تلاوت قرآن کریم. مراتب لفظ مرتبہ کی جمع ہے جس کا مطلب درجہ یا مقام ہے. یعنی قرآن کریم کو 3 درجات میں پڑھا جا سکتا ہے. اس کے 3 مراتب ہیں. نمبر 1 ترتیل. ترتیل معنی بہت زیادہ ٹھہر کر اور آہستہ پڑھنا کہ ایک ایک حرف صاف سمجھ آئے، ایک ایک حرف کی آواز ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیل. قرآن مجید کو بہت ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ مخارج اور صفات کا لحاظ کر کے پڑھنا، جیسے جلسہ یا محفل میں تلاوت کی جاتی ہے. عام طور پر جلسے میں یا کسی محفل میں جس طرح قاری قرآن پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے اور جس طرح ان کے پڑھنے کی ایک ایک حرف صاف سمجھ آ رہا ہوتا ہے تو اسے ترتیل کہتے ہیں. دوسرا درجہ آتا ہے تدویر کا. تدویر کا مطلب کیا کہ قرآن کریم کو ترتیل سے قدرے تیز، قدرے کا معنی یہ آئے گا کچھ یا تھوڑا، یعنی کچھ تیز یا تھوڑا سا تیز اور احکام تجوید کا خیال رکھ کر پڑھنا، جیسے نماز میں جہرن پڑھا جاتا ہے. جہرن کے لفظی معنی ہوتے ہیں بلند آواز، اونچی آواز. تو وہ نماز جس میں امام اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں اور جس انداز سے وہ قرات کرتے ہیں تو اسے جہرن کہا جاتا ہے، اور وہ نماز جہری کہلاتی ہے. اس انداز میں قاری نہ تو بہت زیادہ سلو آہستہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ تیز پڑھتے ہیں. کچھ درمیانہ سا انداز ہوتا ہے تاکہ ایک ایک حرف سمجھ میں بھی آ جائے اور زیادہ وقت بھی نہ لگے. تیسرا درجہ آ جاتا ہے حدر کا. حدر کیا ہے کہ قرآن کریم کو قواعد تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے تدویر سے تیز پڑھنا. اب یہ بھی تدویر سے تھوڑا سا تیز ہوگا. جو انداز ہم نے تدویر میں رکھا یا قاری نے رکھا تو اس انداز سے، اس تدویر والے انداز سے وہ تھوڑا تیز پڑے گا تو اسے ہم حدر کہیں گے. جیسے نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے تو نماز تراویح میں تھوڑا سا انداز قاری کا تیز ہوتا ہے تاکہ پڑھنے میں اور بھی زیادہ وقت کم لگے اور مقتدی قرآن کی تلاوت سے یا کھڑے ہونے سے اکتائے نہیں اور تھکے نہیں. تینوں درجات میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے اور یاد رکھیے کہ تینوں درجات میں ترتیل تینوں کو لازم ہے. ترتیل معنی کیا تھا کہ اس طرح پڑھنا کہ حرف حرف سمجھ آئے. تو ترتیل انداز رکھا جائے یا تدویر انداز رکھا جائے یا پھر حدر انداز رکھا جائے. تو تینوں انداز میں حرف حرف کی سمجھ آنی چاہیے. جب حرف حرف سمجھ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں میں ترتیل شامل ہے. یہاں ایک اور بات جو عام طور پر مکس ہو جاتی ہے کہ یہ ہم نے پڑھے ہیں قرآن کے درجات ہیں، قرآن کے مراتب ہیں تلاوت کی. یعنی تلاوت اس طرح 3 انداز میں کی جا سکتی ہے، لیکن تلاوت قرآن کریم پڑھتے ہوئے اختلافات قراءات کو پڑھنا، یعنی الفاظ کی تبدیلی اور الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ پڑھنا، تو اسے روایات یا قراءات کہا جاتا ہے. جیسے زبر کی جگہ پیش پڑھنا یا پھر تا کی جگہ یا پڑھنا یا پھر باب کا فرق آ جانا، مشدد کی جگہ مخفف تو مخفف کی جگہ مشدد. یہ اگر
حدیث کے مطابق ہو اور وہ صحیح ہو تو پھر اسے روایات یا قراءات کہتے ہیں. اور یہ 7 ہیں، زیادہ مشہور 7 ہیں جنہیں قراءت سبع کہا جاتا ہے. پھر قراءت سبع کے بعد قراءت ثلاثہ آ جاتی ہیں، وہ 3 ہیں، اور اس طرح یہ دونوں ملا کر قراءت عشرہ بن جاتی ہیں. پھر قرآن کو پڑھنے کے لیے جس طرح ہم اپنے آواز کا لہجہ بناتے ہیں، جو ہمارا لہجہ ہوتا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ جس طرح کا ہوتا ہے، اسے عربی میں لحن کہا جاتا ہے، یعنی الحان اسے کہتے ہیں. اور یہ عرب زبان میں 7 ہیں جن کو بیات، حجاز، نہاون، رست، صباح، سیکھا، دوکا وغیرہ نام دیے جاتے ہیں. تو یہ وہ نام ہیں جن سے ہمارے لہجے میں تبدیلی آتی ہے یا ہم اپنے لہجے پڑھتے ہیں. کوئی لہجہ بہت زیادہ تیز ہے، کوئی لہجہ ذرا درمیانی انداز سے ہے، کچھ لہجوں میں بہت لمبی لمبی آیات پڑھی جاتی ہیں، کچھ لہجوں میں چھوٹے وقف ہوتے ہیں. تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ لہجات. اور الفاظ کی تبدیلی، الفاظ میں اختلافات، وہ ہو گئے روایات یا قراءات. اور قرآن کریم کی کو تیز یا آہستہ پڑھنے کے اعتبار سے اسے ہم کہیں گے مراتب یا درجات. اگلا ٹاپک ہے لحن. لحن کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہم نے پڑھا لہجہ، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز کی خوبصورتی، آواز کا اتار چڑھاؤ. اور دوسرا اس کا مطلب ہے غلطی. اب یہاں مصنف الحان آواز کے لہجے کو بیان نہیں کر رہے، بلکہ وہ غلطی کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح کی غلطیاں قاری میں پائی جا سکتی ہیں اور کس طرح کی غلطیوں سے گناہ کبیر ہے اور کس طرح کی غلطیوں سے گناہ صغیر ہے. لحن کے لغوی معنی غلطی کے ہیں. اس کی تعریف یہ ہے کہ حروف کو تجوید کے خلاف، تجوید کیا تھا؟ عمدہ کرنا، اچھا کرنا. تو تجوید کے خلاف اور غلط ادا کرنے کو لحن کہتے ہیں، غلط ادائیگی کرنے کو. قاف ہے تو تا پڑھنا، کاف پڑھنا، قا ہے تو تا پڑھنا، زبر ہے تو زیر پڑھنا، پیش ہے تو زبر پڑھ دینا. اس طرح یہ غلط ادا کرنے کو لحن کہتے ہیں. لحن کی 2 اقسام ہیں. لحن کی 2 قسمیں آئیں گی، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی کی تعریف. لحن جلی کے معنی واضح اور بڑی غلطی کے ہیں. واضح کا مطلب ہے وضاحت سے نکلا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے وضاحت والی، جو صاف سمجھ آئے. یہ وہ غلطی ہے جو صاف سب کو، قراء کو اور عوام کو، سب کو صاف سمجھ آتی ہے. جیسے اگر کوئی شخص قرات کرتا ہوا زبر کی جگہ پیش پڑھ دے تو وہ بغیر تجوید پڑھا ہوا شخص بھی یہ بات جان جائے گا کہ یہاں پڑھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے. اسی طرح اگر لفظ ہی بدل دیا یا کوئی حرف بدل دیا تو تب بھی سب لوگ جان جاتے ہیں کہ یہاں کس قسم کی غلطی ہوئی ہے. اس لیے یہ واضح ہے اور بڑی اس لیے ہے کہ اس کا گناہ بھی زیادہ ہے، اس لیے یہ بڑی غلطی ہے. اس کی تعریف کیا ہے کہ حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا لحن جلی ہے. مخارج یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ، اگر ہم نے حرف کو اس کی جگہ سے نہیں نکالا، کسی اور جگہ سے نکال دیا تو یہ بھی لحن جلی ہوگی. صفات لازمہ یعنی جن کیفیات کے ساتھ حرف کو ادا کرنا ضروری ہے، وہ کیفیات پیدا نہ ہوئیں تب بھی لحن جلی ہوگی. جیسے آپ دیکھیں موٹا حرف اگر اس میں موٹا کرنے کی کیفیت پیدا نہ کی گئی تو وہ اپنے جیسا کسی باریک حرف سے مشابہ ہو جائے گا. جیسے صاد کو اگر موٹا نہ کیا جائے تو یہ سین کی طرح پڑھا جائے گا، اس طرح یہ حرف سے بدل جائے گا تو یہ لحن جلی بن جائے گی. پھر حرکات و سکنات. حرکات ہے زبر زیر پیش، ان کو آگے پیچھے کر دینا، اور سکنات ساکن سے ہے، یعنی جزم اور شد میں
گڑبڑ کرنا، جزم کی جگہ شد پڑھ دی اور شد کی جگہ جزم پڑھ دی، تو یہ ساری غلطیاں لحن جلی میں شامل ہیں اور یہ حرام ہے۔ حرام وہ چیز ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی شامل ہے ساتھ، لہٰذا دونوں کی نافرمانی کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے، اس لیے یہ غلطی زیادہ بڑی ہے اور اس کا زیادہ گناہ ہے۔ لحن جلی کی اقسام، لحن جلی کی مندرجہ ذیل 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1، یعنی 5 طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ وہ 5 غلطیاں ہیں جن سے معنی بھی بدل جاتا ہے۔ نمبر 1، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے علیم کی جگہ علیم، اب یہاں عین کی جگہ حمزہ پڑھا تو الصیفی کی جگہ السیفی۔ علیم میں مخرج کی غلطی ہے کہ یہاں عین کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا تو وہ حمزہ بن گیا۔ پھر الصیفی میں صاد میں موٹا پڑھنے کی کیفیت ادا نہیں کی گئی جس کی وجہ سے وہ سین بن گیا، اور قلبن کی جگہ کلبن پڑھنا، اس میں بھی مخرج اور صفت دونوں کی غلطی ہے جس کی وجہ سے قاف کاف میں بدل گیا۔ پھر دوسری کیا غلطی ہے کہ کسی حرف کو اس کی اصل سے گھٹا کر پڑھنا۔ اصل کیا ہے؟ یعنی جتنا حرف لکھا ہوا ہے اس سے کم کر کے پڑھنا، جیسے وَلَا تَقْرَبَا کی جگہ وَلَا تَقْرَبَ۔ اب یہاں پہلی مثال میں با کے ساتھ الف تھا، اور الف کی مقدار ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر پڑھی جاتی ہے، جتنا ایک زبر کو کھینچیں اتنا ہی زیادہ ہم تھوڑا سا اور کھینچیں گے تو یہ 2 حرکات کی ادائیگی بنے گی اور اس سے پورا ایک الف بن جائے گا۔ تو اگر ہم نے با الف کو نہ کھینچا تو یہ الف کم ہو جائے گا، لہٰذا ہم نے اس لفظ کو اس کی اصل سے گھٹا دیا اور اس سے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر ویفی کی بجائے ویفی پڑھنا، یہاں پہ بھی یا مدہ تھی تو اس کو یا مدہ کو نہ کھینچنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی۔ پھر عرفو کی بجائے عرفو پڑھنا، یہاں پہ بھی واو مدہ تھی تو اسے ختم کیا، اسے نہ کھینچا تو وہ ختم ہو گئی، ان سے معنی بدل جاتا ہے۔ تیسری کیا غلطی ہے کہ کسی حرف کو اس کی اصل سے بڑھا کر پڑھنا، زیادہ کر دینا، جتنا لکھا ہوا ہے پڑھتے پڑھتے اسے بڑھا دینا، جیسے نعبدو کی بجائے نعبدو۔ اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے، سیکھنے والے طالب علموں سے بھی ہو جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک کو کیا پڑھیں گے وہ ایاک نعبد و ایاک، تو اس طرح پڑھتے ہیں جس سے یہ دال لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر نستعین کی بجائے نستعین، تا اور عین، تا کو کھینچ دیا جس سے الف پیدا ہو گئی، اور غیری کی بجائے غیری پڑھنا، یعنی اگر آگے سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قاری جو ابھی سیکھ رہے ہیں طالب علم، وہ پچھلے حرف کو یا پچھلی حرکت کو کھینچ دیتے ہیں جس سے ایک حرف پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بھی معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ متحرک کی جگہ ساکن، متحرک تھا جس پر حرکت ہو اس کی جگہ ساکن پڑھ دینا اور ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا، جیسے ارسلنا کی جگہ ارسلنا پڑھنا، یہ را ساکن تھی لام ساکن تھی تو ان دونوں کو زبر کے ساتھ پڑھا، یا ایک حرکت کو دوسری جگہ پڑھنا، یعنی جہاں زبر نہیں ہے وہاں پر پیش پڑھ دینا، اور جہاں پیش تھی وہاں زبر پڑھ دینا، جیسے انعمت کی جگہ انعمت، انعمت کی جگہ انعمت، میم ساکن تھا تو اس کو زبر دے دی، یا یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ انعمت، تا پر زبر ہے حقیقت میں لیکن اس کو پیش پڑھ دینا،
तो ये गलती भी लहनी जली में शामिल है। पांचवी है मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ या मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद। मुखफ़फ़ क्या है? वो हर्फ जिस पर शद ना हो, जिस पर शद ना हो। मुखफ़फ़ तख़फ़ीफ़ से निकला है, जिसका माना होता है आसानी या सहूलत। यानी वो हर्फ जो शद की निस्बत आसानी से और सहूलत से अदा हो जाता है। और वो कौन से हरूफ हैं? वो साकिन हरूफ हैं और मुतहर्रिक, सिर्फ साकिन या फिर सिर्फ मुतहर्रिक, ये दोनों किस्म के हरूफ मुशद्दद हरूफ से सहूलत और आसानी से अदा हो जाते हैं। इसलिए हम मुखफ़फ़ में दो हालतें शुमार करेंगे, एक मुखफ़फ़ साकिन और एक हरकत मुतहर्रिक। या मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद पढ़ना, जैसे अन्ना की जगह अना। तो अब यहाँ शद ख़त्म कर दी, इसकी जगह पर मुतहर्रिक पढ़ा यानी मुखफ़फ़ हो गया। फिर रब्बी की जगह रब्बी, रब्बी की जगह रब्बी, ये शद ख़त्म कर दी, शद की जगह मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ पढ़ दिया। मिल्लतन की जगह मिलतन, यानी शद को भी ख़त्म कर दिया, फिर से ये मुतहर्रिक बना दिया यानी मुखफ़फ़ हो गया। तो इस तरह ये 5 अक़साम हैं जिनसे लहन जली वाक़ई होती है। और ये वो 5 अक़साम हैं जो मखारिज और सिफ़ात और हरक़ात व सकनात वग़ैरह की हैं। बाज़ किताबों में लहन जली की 8 अक़साम बयान की जाती हैं और वो 8 अक़साम, इन्हीं अक़साम को तफ़सील के साथ बयान किया जाता है। वो कुछ अलग से किस्म नहीं है, जैसे हम यहाँ पे मुकम्मल करते हैं इन्हें। पहली थी एक हर्फ की जगह दूसरा पढ़ना, दूसरी थी किसी हर्फ को उसकी असल से घटाना, तीसरा किसी हर्फ को उसकी असल से बढ़ाना, चौथा मुतहर्रिक की जगह साकिन, पांचवा साकिन की जगह मुतहर्रिक, छठा एक हरकत की जगह दूसरी हरकत पढ़ना, और सातवां मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़, और आठवां मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद। तो इन्हीं अक़साम को अलग अलग करके तो 8 अक़साम बयान की जाती हैं, और अगर इन्हें कंबाइन करके जोड़कर मुख्तसर किया जाए तो ये 5 बन जाती हैं। फिर है लहन ख़फ़ी। लहन ख़फ़ी क्या है? ख़फ़ी माना पोशीदा, छुपी हुई। यानी ये वो गलती है जो आम आवाम से छुपी हुई होती है, ये सिर्फ़ क़ुर्रा पर ज़ाहिर होती है, माहिर क़ारियों पर ज़ाहिर होती है। सिर्फ़ माहिर क़ारियों को पता चल सकता है कि पढ़ने वाले क़ारी ने क्या गलती की है। जैसे अगर गुन्ना मुकम्मल नहीं हुआ तो ये आम आवाम को पता नहीं चल सकता कि यहाँ किस किस्म की गलती पाई गई। अगर मद रह गई तब भी नहीं पता चला, रा मोटा होने से रह गया, लाम मोटा नहीं किया, लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटा नहीं पड़ी, तो इस तरह की गलतियाँ लहन ख़फ़ी में आएंगी। और लहन ख़फ़ी का हुक्म ऐसा है कि इसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी का अंदेशा तो कम है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का अंदेशा ज़रूर है। लिहाजा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी मोल लेगा तो उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, कि नबी करीम ने फरमाया जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। लिहाजा नबी करीम की नापसंदीदगी को भी मद्देनज़र रखना है और इन गलतियों से भी बचने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तारीफ़ क्या है कि तहसीन हरूफ से, तहसीन कहते हैं हुस्न से, हुस्न पैदा करने वाली या ख़ूबसूरत बनाने वाली। तो तहसीन हरूफ क्या आएगा? हमने पढ़ा था कि जब दो अल्फाज के दरमियान ज़ेर आ जाती है तो उस ज़ेर का या पेश का मतलब का, की, के होता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? तहसीन, नून के नीचे ज़ेर लगाकर तहसीन हरूफ, यानी हरूफ
की खूबसूरती से ताल्लुक़ रखने वाली सिफ़ात में गलती को लहन खफ़ी कहते हैं। हरूफ को खूबसूरत बनाने वाली सिफ़ात में गलती को लहन खफ़ी कहते हैं। मसलन गुन्ना की जगह गुन्ना ना करना। अब गुन्ना ना करना का मतलब ये नहीं कि गुन्ना बिल्कुल किया ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि गुन्ना किया लेकिन पूरा नहीं किया, कम किया। तो इस तरह गुन्ना की वजह से जो खूबसूरती आनी थी क़िरात में, वो खूबसूरती रह गई। हर्फ तो नहीं बदला और ना माना बदला, लेकिन जो खूबसूरती आनी चाहिए थी वो नहीं आई। या फिर क्या हो सकता है लहन खफ़ी में कि ज़बर या पेश वाली औ को पुर पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ना, या पुर लाम को बारीक पढ़ना, मोटी लाम को बारीक पढ़ देना। ये गलती लहन खफ़ी है। लहन खफ़ी के बारे में हाशिया दिया हुआ मुसन्निफ़ ने कि लहन खफ़ी ऐसी पोशीदा गलती है जिसको सिर्फ़ क़ुर्रा महसूस कर सकते हैं, अवाम को इसका एहसास नहीं होता। मसलन इख्फ़ा, इक़लाब वग़ैरह। या ऐसी बारीक गलती जिसका एहसास सिर्फ़ और सिर्फ माहिरीन क़ुर्रा ही कर सकते हैं। मसलन वो कौन सी गलती हो सकती है जिसे सिर्फ माहिरीन ही महसूस कर सकते हैं? मुफ़ख्ख़म, मुफ़ख्ख़म कहते हैं वो हर्फ जिसको मोटा पढ़ा जाए, यानी पुर हर्फ के बाद अलिफ का बारीक पढ़ देना। ये गलती काफ़ी बारीक है और ये सिर्फ माहिरीन क़ुर्रा को महसूस हो सकती है। जैसे हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसमें तो मोटी की थी, अगर इसका अलिफ जो है पौ के बाद वाली अगर हम उसे बारीक करें तो ये बनेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मोटी हो गई लेकिन अलिफ बारीक हो गया। तो इस तरह की गलती माहिरीन महसूस कर सकते हैं। हरकत का नाक़िस अदा करना, यानी हरकत मुकम्मल अदा नहीं हो रही, इतना जल्दी पढ़ा जा रहा है कि ऐसा महसूस होता है जैसे अल्फाज आधे हैं, न ज़बर पूरी है, न ज़ेर, न पेश। या फिर गुन्ना एक अलिफ से कम या ज़्यादा करना। अब गुन्ना की मकदार बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुकम्मल करते करते वो अपनी मकदार से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की गलती कि हर्फ को या सिफ़ात को उनकी मकदार के बराबर अदा करना, ये चीज़ माहिरीन महसूस कर सकते हैं। इन अगलात को, अगलात गलती की जमा है, इन अगलात को लहन खफ़ी में शुमार किया गया है। इससे इज्तिनाब ज़रूरी है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी का अंदेशा है। ज़ाहिर बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी तो अल्लाह ताला की नाराज़गी लाज़मी है। और मुसन्निफ़ इसका हुक्म ऊपर किताब में बता रहे हैं और ये गलती मकरूह है। इसका हुक्म क्या है कि ये मकरूह है, और मकरूह वही होती है जिसे नापसंद समझा किया जाए, और ये वो गलती है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। और लहन जली का क्या हुक्म है कि वो हराम है, उसका पढ़ना या उसका करना हराम है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।